عروج پر جانے کے باوجود یہ کام نہیں کر سکتے، تو قوموں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پر دلیل کیا ہے؟ آج بھی قوم دلیل پوچھتی ہے۔ آج ہم نور اور بشر کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، نور تھے یا بشر تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ گہری نظر سے کرتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، نبیوں کی بعثت ہوئی تو تمام نبی اپنی اپنی قوموں میں آئے۔ نبیوں نے قوموں سے اپنی قوموں سے خطاب کیا اور بتایا، رب کی ربوبیت کو پیش کیا، اپنی نبوت و رسالت کا اظہار فرمایا۔ تو قوموں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پر دلیل کیا ہے؟ آج بھی قوم دلیل پوچھتی ہے بغیر دلیل کے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے دلیل پوچھی، تو جب قوموں نے دلیل پوچھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جس قوم میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اس قوم کے تقاضے کے اعتبار سے مولا تبارک و تعالیٰ وہ ساری خوبیوں کا جامع بنا کر اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مثال کے طور پر اپنی قوم میں آئے اور انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، تو قوموں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ بتائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے کیسے معجزات دیے، ایک عصا عطا فرمایا تھا، اور وہ عصا میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ عصا جادوگروں کے مقابلے میں، وہ زمانہ جادوگروں کا تھا، عروج پر جادوگر لوگ تھے، تو جب وہ جادوگر اپنے آخری داؤ کو، حربے کو پیش کیا، سانپ کی شکل میں، وہ ٹنوں رسیاں جادوگر کی سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ جب سانپ کا وہ شکل اختیار کر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ جو عصا دیا تھا وہ عصا کو آپ نے چھوڑا، اژدہا بن گیا، اور سارے جادوگروں کی طلسمی وہ قوت و طاقت کو اس اژدہے نے نگل لیا۔ اب اندازہ لگائیں، یہی وہ عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اس پر پتھر پر مارتے، قرآن کہتا ہے پتھر پر مارے تو اس کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے تھے، جس قبیلے میں موسیٰ آئے قوم میں وہ 12 قبیلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر پر اپنے عصا کو مارا تو وہ چشمہ 12 چشمے ایک ایک قبیلے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا سے جاری فرما دیا۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ یہی وہ عصا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ اس کا تکیہ بھی بنا لیتے تھے، اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے جھاڑ سے پتے بھی توڑ لیتے تھے۔ یہی عصا آپ کا اژدہا بھی بن جاتا تھا، اور اسی عصا سے آپ وہ ساری چیزیں کام لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو فرمایا قوم نے کہ معجزہ دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ جو چاہیں دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھ کو بغل میں چھپایا، اور جب باہر نکالا تو سورج سے زیادہ چمکا۔ یہ نبیوں کے معجزات ہیں، مختلف انبیاء کو اللہ نے معجزات سے نوازا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو طب کا زمانہ تھا، بڑا عروج پر یونانی طب تھا اس زمانے میں، لیکن وہ 3 چیز نہیں کر سکتے تھے۔ شفا تو دے سکتے، 3 چیز نہیں، کوڑھی کو شفا نہیں دے سکتے، نابینے کو بینا نہیں کر سکتے تھے، وہ مردے کو جلا نہیں سکتے۔ عروج پر جانے کے باوجود یہ کام نہیں کر سکتے، کسی نابینا کے اندر بینائی نہیں ڈال سکتے تھے۔ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ کسی اندھے کو میرے پاس لے آؤ۔ اندھے لائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ پھیرا، نبوت والا ہاتھ پھیرنا تھا کہ وہ نابینا بینا ہو گیا۔ کوڑ کے مرض والے آئے، آپ نے اپنے دست نبوت کو پھیرا تو وہ شفایاب ہو گئے۔
اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام وہ لوگ مردے کو زندہ نہیں کر پاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قدموں سے ٹھوکر مارا تو مردے کو زندہ فرمایا، زندہ کر دکھایا۔ یہ معجزات ہیں نبیوں کے، یہ سارے انبیاء۔ داؤد علیہ السلام، اسی طرح صنعت کا وہ زمانہ تھا، لوہے کو داؤد علیہ السلام کے دست مبارک میں لوہا آتا تو یہ لوہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دست نبوت میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی کہ وہ لوہا نرم پڑ جاتا تھا، اب جیسے چاہتے وہ گھما دیتے، جو چاہتے بنا لیتے تھے۔ تمام نبی آتے گئے، معجزات بتاتے گئے، لیکن جب میرے آقا کی باری آئی تو قوموں نے کہا آپ نبی ہو تو آپ بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، وہ پچھلے نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے تھے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، سارے انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، سارے نبی انبیاء معجزات لے کر آئے ہیں، لیکن میرے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ میرا نبی سر سے پیر تک سراپا معجزہ بن کر آیا، معجزہ بن کر آیا۔ میرے نبی کا بچپنا بھی معجزہ، جوانی بھی معجزہ، بڑھاپا بھی معجزہ، حضرت علی کو بستر پر لٹانا معجزہ، حسن حسین کو کاندھے پر اٹھانا معجزہ، میرے نبی کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنا معجزہ، میرے نبی کا فرش پر چلنا معجزہ، نوری تھے نا میرے نبی کا، اس فرش زمین پر چلنا معجزہ ہے، اور میرے نبی کا عرش بری پر جانا معراج کو یہ سب سے بڑا معجزہ، عرش پر جانا معجزہ۔ تو فرش پر میرے نبی کا چلنا اس لیے معجزہ ہے کہ اللہ نے نور بنایا، اور لباس بشر میں مکے کی سرزمین پر آمنہ کی گود میں آپ پیدا ہوئے، اور اس سرزمین کو آپ نے اپنا مسکن بنایا، عرش بری کا رہنے والا فرش بری پر چل رہا ہے، اور جب باری آئی رفعت کی، بلندی کی، عروج کی، ارتقاء کی اور معراج کی، تو یہی بشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا اور معراج کی بلندیوں پر فائز فرما لیا۔ تو برادران عزیز، تو میرے نبی کا فرش پر چلنا معجزہ ہے اور عرش پر جانا معجزہ ہے، اور اس معجزے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا والوں تمہیں علم ہو جائے۔ ساری دنیا چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اور رب یہ چاہتا ہے میرا مدینے والا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر آپ نے طے فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آنے والا جبرائیل نوری، لے جانے کے لیے جو استقبال کے لیے فرشتے آئے وہ سب نوری، سواری نوری، براق نور کی سواری، جس ذات جو ذات بھیج رہا ہے وہ نور، آنے والا جبرائیل نور، آنے والی سواری جبرائیل امین مصطفیٰ جان رحمت کو جو لے جانے والی ہے وہ نور، اور میرے آقا جو سوار ہو کر معراج کو جانے والے ہیں، آپ بھی سراپا نور علی نور ہے، نور علی نور ہے۔ آج ہم نور اور بشر کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، نور تھے یا بشر تھے، نور تھے یا بشر تھے۔ نورانیت کا یہ عالم ہے کہ فرشتوں کا سردار، ملائکہ کا سردار، نورانیت کا یہ عالم کہ تاجدار کائنات کے قدم کو بوسہ دے رہا ہے، حکم ہوتا قبل قدمیں یا جبرائیل، قبل قدمیں ہی ہے جبرائیل، میرے نبی کے قدم کو بوسہ دو۔ اللہ اکبر، جبرائیل جیسا نوری ملائک، نور علی نور، جبرائیل قبل قدمیں ہی نبی پاک کے قدم مبارک کو بوسہ دے رہا ہے۔ تو جب جبرائیل کی قوت و طاقت اور رفعت و بلندی کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے قوت و طاقت اور رفعت و بلندی کا عالم کیا ہوگا؟